عزیز دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں شہپر شریف شعبہ اردو سے آپ سبھی کا اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے عوامی ریڈیو ہیلو ہلدوانی پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آپ 91.2 ایف ایم کی فریکوینسی پر ہیلو ہلدوانی سن سکتے ہیں۔ یہ ریڈیو اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ اس ریڈیو کے ذریعے معاشرے سے جڑے مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلباء کے لیے مفید پروگرام لائے جاتے ہیں۔ آج ہم ایک اہم عنوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ گفتگو کا عنوان ہے اردو مثنوی کا سفر دکن میں۔ اردو مثنوی کی اصطلاح کا استعمال عام طور پر منظوم داستانوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس لیے مثنوی کا نام آتے ہی قطب مشتری، پھول بند یا سحر البیان جیسے منظوم حصوں کا تصور ذہن میں آنا لازمی ہے، لیکن قدیم اردو میں یا اردو کے تشکیلی مرحلے میں جو منظوم پہلیاں، نصائح، ملفوظات اور متصوفیانہ خیالات نظم کیے گئے ہیں انہیں بھی مثنوی ہی کہا جاتا تھا۔ اس طرح کی مثنویاں کم و بیش 9ویں صدی ہجری سے لے کر 11ویں صدی ہجری کے اوائل تک لکھی گئی تھیں۔ اگرچہ یہ نظم پارے اپنی بنیادی بولیوں سے زیادہ مشابہ تھے، تاہم ان میں فارسی اور عربی زبان کے الفاظ و مرکبات کی آمیزش سے ایک نئی زبان کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ اس طرح کی آمیزش میں رفتہ رفتہ اضافہ ہونے لگا جو ایک خوشگوار تبدیلی کی شکل میں نمودار ہوا۔ اردو میں مثنوی کی موجودہ حیت کی ابتدا دکن میں ہوئی۔ دکن کے ابتدائی دور کی ایک مثنوی کا نام خوب ترنگ ہے۔ میاں خوب محمد چشتی کی لکھی ہوئی یہ مثنوی کافی طویل ہے۔ اس مثنوی میں مثنوی مانوی کی طرح چھوٹے چھوٹے قصوں کے ذریعے اخلاق و تصوف پر زور دیا گیا ہے۔ بیجاپور کے ابراہیم عادل شاہ ثانی اور گولکنڈہ کے محمد قلی قطب شاہ جیسے ادب نواز سلاطین نے شعراء کی خلوص دل سے حوصلہ افزائی کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بے شمار شعری فن پارے وجود میں آ گئے۔ اسی دور میں ایسی متعدد مختصر و طویل اور دلکش نظمیں لکھی گئیں جو طبعزات بھی تھیں، آزاد تراجم بھی تھیں اور دیگر زبانوں کے قصوں سے بھی ماخوذ تھیں۔ اس دور کی مثنویوں میں رزمیہ مثنویوں کی تعداد کچھ زیادہ ہی نظر آتی ہے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کے جانشین محمد اور علی کے زمانے میں مثنویوں کو اور فروغ حاصل ہوا۔ محمد کے عہد کے شاعروں میں رستمی، سنتی اور علی کے عہد میں ملک الشعراء، نصرتی اور ہاشمی کا شمار مسلم الثبوت اساتذہ فن میں کیا جاتا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کے عہد میں بھی کئی نامور شعراء منظر عام پر آئے، جن میں سے ملا وجہی کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ بیجاپور میں ابراہیم عادل شاہ کے عہد میں کئی ادبی مثنویاں لکھی گئیں، جن میں سے مقیمی کی مثنوی چندر بدن کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس مثنوی سے قبل گولکنڈہ میں غواصی کی مثنوی سیف الملوک اور بدیع الجمال وجود میں آ چکی تھیں۔ مقیمی نے اس کا ذکر اپنے دیباچے میں کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس نے یہ مثنوی غواصی کے تتبع میں لکھی ہے۔ کمال خان رستمی کی مثنوی کا نام خاور نامہ ہے، جس کا موضوع عام بزمیہ مثنویوں کی بنسبت نیا ہے۔ اس میں حضرت علی کی جنگوں کا ذکر ہے اور یہ تقریباً 24,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ علی عادل شاہ ثانی کے دربار میں کئی خوش بیان شاعر موجود تھے، جن میں سے نصرتی کو ملک الشعراء کا درجہ حاصل تھا۔ نصرتی نے قصائد کے علاوہ کئی مثنویاں بھی لکھی ہیں، جن میں سے ایک مثنوی علی نامہ کا شمار تاریخی رزمیہ میں کیا جاتا ہے۔ اس مثنوی میں علی عادل شاہ، مغلوں اور شیواجی کی جنگوں کے بہترین مرقع پیش کیے گئے ہیں۔ نصرتی کی دوسری مثنوی گلشن عشق ایک بزمیہ داستان ہے۔ اس مثنوی میں
رزمیوں جیسے زور قلم کو بھی بڑی حد تک محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بیجاپور کے ایک سخن پرداز ہاشمی کو مثنوی یوسف زلیخا لکھنے کے سبب غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ہاشمی کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، یعنی وہ نابینا تھے۔ وجہی کی مثنوی کتب مشتری محمد قلی قطب شاہ کے عشق کی داستان کی عکاس ہے۔ اس عہد کی ایک قابل ذکر مثنوی کا نام لیلا مجنوں ہے، جسے احمد نے لکھی ہے۔ سلطان عبداللہ کے عہد کے مثنوی نگاروں میں غواصی اور ابن نشاطی کے نام نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ غواصی کی مثنوی سیف الملوک اور بدیع الجمال کا ماخذ الف لیلہ کا مشہور قصہ ہے، جو تقریباً 2000 اشعار پر مشتمل ہے۔ یہ مثنوی اسلوب کی سلاست، روانی اور شعری نزاکتوں کے سبب نہایت مشہور و مقبول ہوئی۔ ابن نشاطی کی مثنوی پھول بن کو بھی غیر معمولی شہرت حاصل ہو چکی ہے۔ طبئی کو گولکنڈہ کا آخری بڑا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کی مشہور مثنوی کا نام بہرام اور گل اندام ہے، جس کا ماخذ بہرام گور کے فارسی قصص ہیں۔ اس عہد کے ایک قابل ذکر شاعر غلام علی نے ملک محمد جائسی کی پدماوت کا دلچسپ انداز میں منظوم ترجمہ کیا تھا۔ دکن میں جب مغلوں کی حکومت قائم ہوئی تو مذہبی موضوعات پر کثیر تعداد میں شعر کہے جانے لگیں۔ اس دور کی مثنویوں میں ولی ولیروی کی مثنوی روضۃ الشہداء کو غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ اس عہد کے ایک شاعر کا نام اشرف ہے، جو حضرت علی اور اہل بیت کا والائے و شیدہ تھا۔ اس نے فارسی کی تخلیقات سے حضرت علی کی جنگوں کے حالات جنگ نامہ کے عنوان سے نظم کیے تھے۔ اس عہد میں قلم بند کی گئی مثنویوں میں بحری کی مثنوی من لگن اور وجہی کی مثنوی پنچھی باچھا کا شمار بہترین مثنویوں میں کیا جاتا ہے۔ اس عہد کے بعد قدیم طرز کی مثنویاں کہے جانے کا رواج رفتہ رفتہ کم ہونے لگا۔ ولی نے غزلوں کی طرف خصوصی توجہ دی۔ ان کے کلیات میں صرف 2 مختصر مثنویاں ہی کی شمولیت ہے۔ سراج اورنگ آبادی نے چند مختصر مثنویاں لکھی ہیں، جن میں سے بیشتر صوفیانہ خیالات کی عکاس ہیں۔ ان کی عاشقانہ موضوعات کی مثنویوں میں بھی تصوف کی رنگ آمیزی ہے۔ سراج کی ایک طویل مثنوی کا نام بوستان خیال ہے، جس کا شمار اردو کی بلند پایہ مثنویوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ مثنوی لفظی مصوری، منظر نگاری اور انسانی جذبات کی عکاسی کے اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے۔ اسی دور کی مثنویوں میں عارف الدین خاں عاجز کی مثنوی قصہ لعل و گوہر اور لالا لکشمی نارائن شفیق کی مثنوی تصویر جانا کا شمار بھی بہترین مثنویوں میں کیا جاتا ہے۔ مثنوی قصہ لالا و گوہر غواصی اور ابن نشاطی کی مثنویوں کی طرز پر قلم بند کی گئی ہیں۔ لکشمی نارائن شفیق اورنگ آباد کے باشندے اور غلام علی آزاد کے شاگرد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مثنوی میں شمالی ہند کے محاوروں کا کافی اثر نظر آتا ہے۔ اس مثنوی کا قصہ ایک تباہ داستان پر مشتمل ہے اور اس کا شمار اردو کی اعلیٰ درجے کی مثنویوں میں کیا جاتا ہے۔